کہ امیر کائنات سے جملہ ملتا ہے اور نہج البلاغہ کے پہلے خطبے سے ہی آپ اس کا مطالعہ فرما سکتے ہیں۔ وہ یہ ہے کہ اول الدین معرفت ہو، دین کی ابتدا کا مطلب کیا ہے؟ یعنی آپ اس وقت تک اپنے آپ کو دینداروں کی صف میں شامل ہی نہیں کر سکتے جب تک آپ اپنے رب کی، اپنے خالق کی، اپنے مالک کی معرفت نہیں رکھتے۔ سبحان اللہ۔ یعنی دینداروں کی کیٹیگری میں شامل ہونے کا پہلا قدم اور پہلا زینہ کیا ہے؟ اپنے رب کی معرفت۔ اچھا، معرفت کے بعد کیا کرنا ہے؟ میرے اور آپ کی بات پر تو گنجائش نکلتی ہے کہ انگوش نمائی کی جائے، سوال کیا جائے، لیکن یہ امیر کائنات کا جملہ ہے معرفت کے لیے۔ وَكَمَالُ مَعْرِفَتِهِ التصدیق بِهِ، معرفت کا کمال اس کی تصدیق کرنا۔ وَكَمَالُ التصدیق بِهِ توحیدہ، اللہ کو ایک ماننا، ایک قرار دینا، اس کا شریک نہ ٹھہرانا۔ اور یہ جملہ بھی مولا امیر کائنات سے، اللہ کی معرفت جو حاصل کر لیتا ہے اس نے دنیا میں سب سے بڑی معرفت حاصل کر لی۔ اور یہ جملہ جو معصوم سے مجھے ملتا ہے، اگر آپ مجھے اجازت دیں تو یہ روایت میں آپ کی خدمت میں عرض کروں۔ فرمایا کہ معصوم سے منقول ہے، بعضکم اکثر صلاۃ من بعض، تم میں سے بعض جو ہیں وہ دوسروں کی نسبت زیادہ نمازیں پڑھنے والے ہیں۔ آپ دیکھتے ہیں وہ مسجد میں ہے، بہت زیادہ سجدے کرتا ہے، بہت زیادہ رکوع کرتا ہے، بعض یہ ہیں۔ وبعضکم اکثر صدقۃ من بعض، جبکہ بعض ایسے ہیں کہ جو صدقہ و خیرات کے اعتبار سے دوسروں پر فضیلت رکھتے ہیں۔ اور اس کے بعد فرمایا وَبَعْضُكُمْ أَكْثَرُ صِيَامًا مِّن بَعْضٍ، تم میں سے بعض وہ ہیں کہ جو روزہ کے اعتبار سے دوسروں پر فضیلت رکھتے ہیں، کثرت رکھتے ہیں۔ لیکن یہ نہیں فرمایا کہ روزہ و نماز و صدقہ و خیرات کی بنیاد پر جو تم سے زیادہ ہے، کثرت سے یہ کام کرتے ہیں، وہ کیا درجہ رکھتے ہیں۔ فضیلت کا معیار عجیب ارشاد فرمایا معصوم نے، فرمایا وَأَفْضَلُكُمْ، صدقہ والا نہیں، خیرات والا نہیں، نماز کثرت سے پڑھنے والا نہیں۔ یہاں سے پتہ چلے گا کہ اس عقیدے کی بنیاد ہمارے عقائد میں کیا ہے، اس کا مقام اور مرتبہ کیا ہے۔ وَأَفْضَلُكُمْ أَفْضَلُ مَعْرِفَةً، تم میں سے بافضیلت انسان وہ ہے جو اپنے رب کی صحیح معرفت رکھتا ہے۔ یعنی تمام اعمال میں بھی یعنی کہ فضیلت بھی معرفت والے کو حاصل ہے۔ دیکھیں امیر کائنات کا وہ پہلا جملہ اول الدین معرفت ہو، دین کی بنیاد ہے معرفت پروردگار۔ اور معصوم کے اس دوسرے فرمان کو اگر ضمیمہ کیا جائے تو اس میں ارشاد فرما رہے ہیں کہ کثرت اعمال معیار نہیں ہے، تمہاری فضیلت کا معیار کیا ہے کہ تم میں سے کون اللہ رب العزت کی صحیح معنوں میں معرفت رکھتا ہے۔